الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ میں سے رب کے لفظ کا انتخاب فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، پروردگار نے امتحانات لیے۔ رب کا معنی تربیت کرنا، پرورش کرنا، اور ایسی حالت سے کسی کو اٹھانا کہ جس وقت اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، اور پھر کسی اونچے مقام تک پہنچا دینا۔ اور یہ تربیت بڑی تدریجاً ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہر چیز کو، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ پرورش عطا فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے امتحانات لے کر ان کو ایک بڑے مقام اور بلند مقام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ جو آزمائشیں تھیں، نہ تو یہ کسی گناہ کے سزا کے طور پر تھیں، جرم کی سزا کے طور پر تھیں، اور نہ ہی ان کا کوئی اور مقصد تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان بلند ہو، ان کا مقام بلند ہو۔ چنانچہ صلحاء پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور گناہگاروں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر آتی ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب امتحاناتوں کو پاس کیا۔ تو اس کے بعد قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ چنانچہ جب اطاعت کمال کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مقام بلند عطا فرماتے ہیں۔ پیشوا، اور جس کو آج کی زبان میں لیڈر کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کا، قوم کا، بلکہ تمام قوموں کا لیڈر بنا دیتے ہیں۔ تو جب تک امت مسلمہ نے اطاعت اپنے ہاتھ میں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں ان کو لیڈرشپ عطا فرمائی، اور جب سے یہ اطاعت کے مقام سے گر گئے تب سے پھر اس مرتبے سے بھی گر گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی، جیسا کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عطا فرمائی، اور وہ ہمیشہ اس اطاعت پر قائم رہے، اس لیے ہمیشہ ہی لیڈر رہے۔ چنانچہ یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان تمام ہی ملت ابراہیم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا۔ اور یہاں پر تذکرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ساری اقوام اپنے اعمال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اعمال کے ساتھ میل کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں، تو اگر تو ان کے مطابق ہیں تو واقعی ملت ابراہیم ہے، اور اگر ان سے میچ نہیں کھا رہی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اعمال، تعلیمات، یہ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اس لیے مسلمان ملت ابراہیم ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پر تذکرہ شروع کیا۔ چنانچہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا تو انہوں نے فوراً عرض کیا، قال ومن ذریتی، کہا کہ اور میری اولاد میں سے، یعنی یہ پیشوائی کا مقام اور مرتبہ جو آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں، میری اولاد کو بھی عطا ہونا چاہیے۔ چنانچہ والدین کو ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور یہاں پر جس پیشوائی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے،
وہ دینی اور مذہبی پیشوائی ہے۔ اور آگے ایک دو آیت چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگی ہے کہ اے اللہ ان کو امن عطا فرما اور پھلوں والا رزق عطا فرما۔ تو پھر ان کی دنیا کی بھی فکر کی ہے، اپنی اولاد کی دنیا کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کی دینی اور مذہبی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم دنیا کے حوالے سے تو کسی حد تک فکر مند ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے دینی اور مذہبی اعتبار سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، بلکہ اس حوالے سے کئی طرح کی عجیب و غریب باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ملنے والوں میں سے ایک کے بیٹے کو دنیاوی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی اچھا عہدہ مل گیا، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا اگرچہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ بہت اچھا ہو گیا ہے، اچھی تنخواہ لگ گئی ہے، اچھا عہدہ مل گیا ہے اور اچھا روزگار چل گیا ہے، تو اب دین کے نقصان کے ساتھ تھوڑے سے کا لفظ لگا کر اپنے دل کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو پھر یہی والدین بعد میں اولادوں سے پریشان ہو کر پھر کہتے ہیں کہ اولاد ہمیں سنبھالتی نہیں ہے، ہماری فکر نہیں کرتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کی دین کی فکر کی ہے اور اس کے بعد ان کی دنیا کی فکر کی ہے۔ تو اولاد کی دینی فکر بھی ضروری ہے اور دنیاوی فکر بھی ضروری ہے، صرف دنیا کی فکر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ بسا اوقات جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو دین کی طرف لائیں تو وہ کہتے ہیں جی بس اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اور کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال رہی؟ ہر ماں جو سامنے نظر آنے والی آگ ہے اس سے تو بچا رہی ہے، لیکن نہ نظر آنے والی آگ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکیل رہی ہے، اور ہماری نسلیں اس طرف کو مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے صرف نظر آنے والی آگ سے بچاؤ یہ کافی نہیں ہے، نہ نظر آنے والی آگ کی طرف جو ہم اپنی اولادوں کو دھکیل رہے ہیں اس سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہی وہ جملہ ہے جو بنیاد ہے ہر چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی پیشوائی کا مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، انہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو ساری انسانیت میں پیشوائی کا مقام انہی کے پاس رہا ہے، اور یہیں سے تعلیم اور یہیں سے تربیت اور یہیں سے اعمال ساری انسانیت کو پہنچتے رہے ہیں۔ لیکن جس وقت یہ دینی مذہبی حدود سے نکل کر ظلم اور زیادتی بدعملی میں داخل ہو گئے، ظلم سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اب اللہ نے تم سے وہ پیشوائی کا مقام لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو عطا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو پیشوائی ملتی ہے اس کا نسل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اعمال اور اطاعت کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تک تم اس پر قائم رہے تمہیں یہ مقام ملا رہا، اور جب تم اس سے قائم نہیں رہے تو لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو یہ امت بھی جب تک اس پر قائم رہے گی پیشوا رہے گی، اور جب اس سے ہٹ جائے گی تو پیشوائی کے مقام سے گر جائے گی۔ تو انہی حالات سے ہمیں پالا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔